الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابت کے حوالے سے مختلف روایات احیاء العلوم شریف کے اندر نقل کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے لیے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، احسان کرنا آسان فرما دیا ہے. اس طرح کے خود ان میں نیکی کی محبت پیدا فرما دی، کہ نیکی کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی، پھر نیکی کرنے کی چاہت ان میں رکھ دی، بھلائی چاہنے والوں کو ان کی طرف راہ دکھائی اور ان پر طلبگاروں کو دینا آسان فرما دیا. جیسے خشک علاقے پر بارش کے برسنے کو آسان کر دیا اور اس کے سبب خشک سالی کو دور کر دیا اور اس کے اہل کو زندگی بخش دی. بس جو لوگ اللہ رب العالمین جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کو نیکی کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، لوگوں کو ان کی طرف رستہ بھی دکھا دیتا ہے. جس طرح سے خشک سالی کو دور کرنے کے لیے اللہ بارش برسا دیتا ہے، خشک سالی دور ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر رہنے والے جو ہیں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ افراد کہ جو محتاج ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی ان کی طرف راہ دکھلا دیتا ہے، جو خوشحال ہیں، جو مالدار ہیں، جو علم والے ہیں، جو کسی بھی لحاظ سے زیادہ مقدار کے اندر رکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی طرف ان کے محتاجوں کو رہنمائی فرما دیتا ہے اور وہ اپنی احتیاج، اپنی محتاجگی، اپنی حاجت وہاں سے جا کر پوری کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی ذکر فرمایا گیا السنن الکبریٰ کے اندر، فرمایا گیا کہ ہر بلائی جو بھی بندہ نیکی کرے، ہر بلائی صدقہ ہے، اور مرد جو کچھ بھی خود پر یعنی اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے اپنی عزت بچائے وہ بھی صدقہ ہے، کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ بھی فرمایا کہ صدقہ ہے. اور جو کچھ وہ بطور نفقہ کے خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی نفقہ سے مراد ہے کہ جن کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے، مثلا بیوی کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے، بچوں کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے، ماں باپ اگر بوڑھے ہیں، حاجت مند ہیں، ان کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے، یا دیگر جن افراد کی بھی اس نے کفالت اپنے ذمہ لی ہے ان کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے. تو فرمایا کہ ان پر بھی اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صدقہ ہو جائے گا. اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. یعنی کوئی بندہ کیا صلہ دے گا جب اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا بدلہ ہے. تو ایسی صورت میں کسی بندے پر امید نہ رکھے کہ چونکہ آج میں اس پر خرچ کر رہا ہوں تو کل کو یہ میرے اوپر خرچ کرے گا، آج میں بچوں پر خرچ کر رہا ہوں کل کو بچے میرے اوپر خرچ کریں گے. نہیں، ایسی امید نہ رکھے. امید اللہ سے رکھے کہ اللہ ہی جب اب بھی دے رہا ہے تو پھر بھی اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے. کسی پر امید نہ رکھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل کلا کو جس حوالے سے ہم امید لگا کر بیٹھے اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں ہمیں وہ صدمہ نہیں پہنچے گا، وہ اذیت، وہ تکلیف نہیں پہنچے گی کہ جو امید رکھنے کے بعد پہنچتی. جب بندے کو امید ہوتی ہے کہ فلاں سے میری عادت پوری ہو جائے گی، بڑا پر امید ہوتا ہے، اور وہاں سے اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے. تو جب بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں، بس جو کچھ میں نے دے دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کسی کے دل کے اندر
ہمارے حوالے سے کوئی بات ڈال دے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہت مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے بندے کو امید ہوتی ہے وہاں سے بندے کو مایوسی میسر آتی ہے، اور جہاں سے بندے کو امید ہوتی نہیں بس اوقات بندے کو وہاں سے رب تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ اب وہ جو جہاں سے امید بھی نہیں، اس کے دل کے اندر بھی اگر کسی نے کوئی ہماری محبت ڈالی ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کا رخ ہماری طرف موڑ دیا، ورنہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ جائے کہ غیر جو ہے، لیکن غیروں کا دل بھی ہماری طرف موڑ دے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہی ہے، اسی کے فضل پر امید رکھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر نیکی خود کر لے، ایسا ضروری نہیں، بندہ مالدار نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کسی کی مالی معاونت نہیں کر سکتا، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو مالدار نہیں لیکن کسی ایسے مالدار کو جانتا ہے کہ جو سخی ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کسی کو مایوس نہیں کرتا، اور ایک بندہ حاجت مند ہے جو ہمارے دروازے پر آیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کی رہنمائی اس دروازے کی طرف، اس بندے کی طرف کر دیں کہ جو سخی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی نیکی ہی نیکی ہے، کہ ارشاد فرمایا گیا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، والدال علی الخیر کفاعلہ، اور نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح، نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے کی طرح ہے۔ تو جو بندہ محتاج ہے اس کو اس کا دروازہ دکھلا دیا کہ جہاں سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سخی ہے، وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو ہے، لیکن آپ اس طرح کریں فلاں بندے کے پاس چلا جائیں، وہ سفید پوش ہے، اس کو حاجت ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم نے اپنے پلے سے تو اس حاجت مند کی مدد نہیں کی، لیکن اس کی طرف ایک بندے کی رہنمائی کر دی، جاؤ بھائی اپنی مدد کر کے آؤ، اور وہ بندہ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو گویا کہ ہم نے اس کی بھلائی پر، نیکی پر رہنمائی کی کہ فلاں جگہ پر جا کر کر سکتا ہے۔ تو نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا، اور اللہ مصیبت زدہ کی مدد کو پسند فرماتا ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مدد کی جائے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو مصیبت زدہ ہے اس کو اور زیادہ دبا دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اگر مصیبت زدہ ہے، حاجت مند ہے، تو اس کی مصیبت کو اس سے ٹالا جائے، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر بلائی خواہ تم کسی مالدار سے کرو یا فقیر سے، وہ صدقہ ہے۔ مالدار دے نال بھی کوئی نیکی کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی فقیر دے نال نیکی کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف غریب کے ساتھ بھلائی کریں تو یہی صدقہ ہو اور امیر کے ساتھ برائی کریں، ایسا نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر امیر بھی حاجت مند ہے تو اس کی بھی مدد کر دینی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سخاوت جو ہے یہ بندے کو کہاں کہاں پر جا کر فائدہ دے دیتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی فرمائی، اور وحی کے اندر کیا تھا؟ وحی کے اندر یہ فرمایا وہ بندہ، وہ جس کو لوگ سامری کے نام سے جانتے ہیں، جس نے بچڑا بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تورات شریف لینے کے لیے، اس نے پیچھے سے کیا کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کو ملاحظہ فرمایا، ان کی گھوڑی کے ٹاپ، ان کے سن جہاں پر لگتے تھے اس زمین کو ملاحظہ فرمایا، تو اس نے کیا کیا کہ اس جگہ کی مٹی کو لے لیا، مٹی کو لے کر تو ایک سونے کا بچڑا بنایا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے بچڑا، گائے کا ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے منہ کے اندر وہ مٹی ڈالی، وہ بچڑا بول پڑا۔ جب وہ بچڑا بول پڑا تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا، کہنے لگا کہ وہ جس خدا کی طرف تمہیں
موسیٰ علیہ السلام بتلاتا ہے وہ تو یہی ہے. لوگ اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے. اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ تھا. سامری نے یہ جو گناہ کیا یہ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سخاوت اس کو کام آئی. وہ کیا کام آئی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی گئی کہ لا تقتل السامری، کہ اے موسیٰ تو سامری کو قتل نہ کر، فَإِنَّهُ سَخِيٌّ، بے شک وہ سخی. یعنی اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی اگر دنیاوی لحاظ سے اس کا قتل سے اس کی حفاظت کی گئی تو اس کی وجہ اس کا سبب وہ صرف سخاوت ہے. کہ سخاوت کی بنا پر اس کو قتل نہیں کیا گیا. وہ ہلاک تو ہوا لیکن قتل سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرما دیا. اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی روایات اس حوالے سے نقل کی ان میں سے آخری حدیث، آخری روایت نمبر 26 ہے. اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جنہوں نے جہاد کیا. حضرت سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے 9 اونٹ ذبح کیے. لشکر والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیر خواہی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجود، بے شک سخاوت اس گھرانے کی خصلت ہے، اس گھرانے کی عادت ہے. یعنی یہ بھی مدہ کے اندر یہ ذکر فرمایا گیا ظاہر کہ 1 اونٹ 2 اونٹ 9 اونٹ انہوں نے لشکر کے لیے ذبح کر دی، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. بس یہی وہ نیک نامی ہے جو زندہ رہنے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کسی کو کھلا جائے، کسی کو پلا جائے، کسی کے ساتھ بھلائی کر جائے تو یہ رہتی دنیا تک بسا اوقات باقی رہ جاتی ہے. اب یہ صحابی رسول ہے اور 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی کتابوں کے اندر ان کا نام زندہ ہوتا دکھتا ہے. ان کا نام خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، مدح کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی پرانی نہیں، نیکی پرانی نہیں، نیکی جاری و ساری رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہی کو پڑھ کر، انہی کے حوالے سے سن کر کسی بندے کے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہو اور وہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں کس لحاظ سے ان کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں کیسے بھلائی کر سکتا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیسے بھلائی کر سکتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ان کے ساتھ میں بھلائی کے ساتھ کیسے پیش آ سکتا ہوں، اپنے ساتھ جو کام کاج کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں کیسے بھلائی کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر یہ عادت انگڑائی لے آئے اور پھر وہ ہر لحاظ سے اس کی سوچ، اس کی فکر یہ بن جائے بس میں نے ہر کسی کو نفع پہنچانا ہے، میں نے ہر کسی کو سکھ پہنچانا ہے، میں نے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا. اگر یہ سوچ، یہ فکر بن جاتی ہے تو امید ہے کہ اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.